نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم یاد رکھو ہم المفسدون یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جس طرح کے اور لوگ ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح کے نعوذ باللہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، الا آگاہ رہو انہم السفہاء وہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے۔ آج کے اس درس کے اندر منافقین کی چند بری خباثتیں ذکر کی جائیں گی۔ منافقین کئی طرح فساد پھیلاتے تھے، کبھی مسلمانوں کے پوشیدہ راز فاش کرتے اور کافروں تک پہنچاتے، کبھی کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے اور مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کرتے، کبھی کافروں کے اعتراضات، شبہات اور ان کے ضعیف عقیدے مسلمانوں کے سامنے نقل کرتے تاکہ مسلمان مذبذب اور دین اسلام سے متزلزل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ خود ایک مستقل فساد پھیلانے کی کوشش کرتے۔ دو رویہ ہونے سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ تم یہ منافقانہ حرکات جس سے فساد پھیلتا ہے مت کرو، تو جواب میں وہ یہ کہتے کہ وہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم نے جو مسلمانوں اور کافروں دونوں فریقوں سے میل جول کر رکھا ہے، اس سے ہمارا مقصد دونوں فریقوں میں صلح اور محبت کی فضا پیدا کرنا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئے دین کی وجہ سے یہ جو آپس میں جھگڑا اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے یہ ختم ہو جائے اور ملک و ملت میں امن و امان ہو کر سلسلہ معاش و تجارت حسب سابق جاری ہو جائے۔ حق تعالی شانہ نے منافقین کے اس قول انما نحن مصلحون پر کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی یہ لوگ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، حالانکہ فتنہ و فساد کا سرچشمہ یہی لوگ ہیں، کفر و ایمان اور شرک و توحید کو ایک کرنا چاہتے ہیں، اور جس کفر شرک کو مٹانے کے لیے حق تعالی شانہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ فتنہ پھیلانے والے پھر اسی فتنہ و فساد کو اپنی جگہ دوبارہ لانا چاہتے ہیں۔ ایک خباثت تو منافقین کی یہ بیان فرمائی، آگے منافقین کی ایک اور خباثت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسے ایمان لے آئے، کیا ہم ایمان لائیں؟ یہ لوگ آگے سے کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا وہ نعوذ باللہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ منافقین ایسی بے باکانہ گفتگو غریب
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے کہہ دیتے تھے، جن سے ان کو کچھ اندیشہ نہ تھا، کچھ خوف نہ تھا، کچھ ڈر نہ تھا، لیکن جو کبار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے ان کے سامنے نفاق اور خوش آمد اور چاپلوسی کی باتیں کرتے۔ ان منافقین نے لفظ سفہا یعنی بیوقوف کا جو لفظ استعمال کیا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر طنز کیا اور کہا کہ معاذ اللہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں جو اپنے دنیا کے نفع و نقصان کو بھی نہیں سوچتے، اور یہ اس وقت کے منافقین ہی نہیں بلکہ ہر زمانہ کے گمراہوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح دین کی راہ بتائے اس کو وہ بیوقوف و کم عقل قرار دیتے ہیں۔ مگر قرآنی ارشاد جیسا کہ منافقین مدینہ کے متعلق صحیح اور اٹل تھا، اسی طرح اب بھی اور آج بھی اٹل ہے، اور وہ یہ ہے الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ یاد رکھو بے شک یہی ہیں بیوقوف لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہاں بھی حق تعالیٰ نے منافقین کی پرزور مذمت کی اور ان کے اوپر رد کیا۔ اصل میں بیوقوف اور کم عقل تو وہ خود ہیں جو دین الہی اور دین حق کو سچی طرح قبول کرنے والوں پر کم عقلی کا الزام لگا رہے ہیں، اور پھر ان منافقین کی جہالت اور نادانی کا یہ عالم کہ اپنی اس کھلی ہوئی حماقت کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ آیت واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان اس قدر کامل اور نفاق سے بالکل پاک اور خدا کے نزدیک ایسا مقبول اور پسندیدہ ہے کہ اسے منافقین کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا گیا۔ نیز اس مومن اور مخلص جماعت کو بیوقوف کہنے والے کو پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں منافقین کی ان تمام بری خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔